کبھی سوچا ہے کہ $10,000 کے ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری $10 لاکھ میں بدل سکتی ہے؟ یعنی 100 گنا منافع۔ جی، 100 گنا۔ یہ سننے میں تو کسی خواب جیسا لگتا ہے۔ بالکل۔ لیکن آج ہم جس کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں ممکن ہے۔ اور یہ کتاب ہے کرسٹوفر میئر کی 100 بیگرز۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بالکل نیا خیال بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب دراصل 1972 کی ایک تحقیق کو اپڈیٹ کرتی ہے جو تھامس ڈبلیو فیلپس نے کی تھی۔ تو فیلپس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ان نایاب سٹاکس پر تحقیق کی تھی؟ جی، اور میئر نے اسی کام کو آگے بڑھایا، 1962 سے 2014 تک کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ تو آج کی ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کمپنیوں کی مشترکہ خصوصیات کو سمجھا جائے۔ اور سب سے اہم بات، اس کے لیے آپ کو کوئی فائنانس گرو بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ اصول بہت بہت سادہ ہیں، لیکن شاید ان پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں۔ بالکل۔ تو آئیے فلپس سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی نتیجہ جو پوری کتاب کی بنیاد ہے وہ حیران کن حد تک سادہ تھا۔ کیا تھا وہ؟ صحیح خریدیں اور تھامے رکھیں۔ بائی رائٹ اینڈ ہولڈ آن۔ جی، یعنی اچھی کمپنی کا سٹاک خریدیں اور پھر بس صبر کریں۔ اور اس صبر کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ان کی اپنی زندگی کی ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ اچھا؟ جی، 1954 میں انہیں ایک ڈاکٹر کو تقریباً $7,500 کا بل ادا کرنا تھا۔ ٹھیک۔ اس کے لیے انہوں نے پولرائڈ کمپنی کے کچھ شیئرز بیچ دیے۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مہنگی غلطی ثابت ہوئی ہوگی۔ بہت مہنگی۔ 20 سال سے بھی کم عرصے میں ان بیچے ہوئے شیئرز کی قیمت $8,43,000 ہو چکی تھی۔ یعنی ایک چھوٹے سے بل کی ادائیگی کے لیے تقریباً $10 لاکھ کا نقصان۔ جی، اور ایک اور کہانی ان کے دوست کی، کارل پیٹٹ کی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی بروکریج فرم شروع کرنے کے لیے IBM کے شیئرز بیچے۔ اور ان شیئرز کا کیا بنا؟ ان کی قیمت بعد میں $2 بلین تک پہنچ گئی۔ 2 بلین! یہاں نقطہ یہ نہیں کہ ہر سٹاک اتنا بڑھے گا، بلکہ یہ کہ جب آپ کو ایک جیتنے والا سٹاک مل جاتا ہے نا، تو اسے جلد بیچنے کی غلطی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بالکل، ایک بڑا فاتح آپ کے کئی چھوٹے نقصانات کی تلافی کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ جو سرمایہ کاروں میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جی، مارکیٹ اوپر گئی بیچ دو، نیچے گئی گھبرا کر بیچ دو۔ فلپس کہتے تھے کہ سرگرمی اور نتیجے 2 الگ چیزیں ہیں۔ ان کی ایک مثال تھی کہ ایک بڑھئی جتنی زیادہ لکڑی کے چھلکے فرش پر بکھیرے، ضروری نہیں کہ وہ اتنا ہی اچھا فرنیچر بنا رہا ہو۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی مسلسل خرید و فروخت کا مطلب اچھا منافع ہرگز نہیں۔ زیادہ تر وقت بہترین کام کچھ نہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ نہ کرنا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، اس کے لیے فلپس نے ایک ٹیبل بھی بنائی تھی۔ اچھا؟ جی، اس میں دکھایا گیا تھا کہ اگر ایک سٹاک سالانہ 20% کی شرح سے بھی بڑھے تو اسے 100 گنا ہونے میں 25 سال لگتے ہیں۔ 25 سال؟ اور اگر شرح 25% ہو تو 20 سال۔ مطلب یہ دنوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ دہائیوں کا کھیل ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ فلپس کا مطلب آنکھیں بند کر کے ہولڈ کرنا نہیں تھا۔ صحیح۔ ان کا مقصد غیر پیداواری سرگرمی کو روکنا تھا، یعنی صرف اس لیے مت بیچیں کہ قیمت تھوڑی بڑھ گئی ہے یا مارکیٹ میں کوئی افواہ چل رہی ہے۔ بیچنے کا فیصلہ تب کریں جب کمپنی کے بنیادی اصولوں میں کوئی خرابی آ جائے۔ بالکل، یا آپ کو لگے کہ آپ نے شروع میں ہی غلطی کی تھی۔ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت دلچسپ حکمت عملی ہے جسے کتاب میں کافی کین پورٹ فولیو کہا گیا ہے۔ کافی کین؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ پرانے وقتوں سے آیا ہے جب لوگ اپنی قیمتی چیزیں جیسے وصیت نامے ایک کافی کے ڈبے میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیتے تھے اور سالوں تک بھول جاتے تھے۔ اور اس خیال کے پیچھے بھی ایک حقیقی کہانی ہے۔ جی، رابرٹ کربی کی کہانی۔ ان کے پاس ایک کلائنٹ آئے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور کربی نے جب ان کے شوہر کا پورٹ فولیو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کیوں؟ شوہر نے کربی کی ہر خرید کی سفارش پر $5,000 لگائے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی بیچنے کی سفارش پر عمل نہیں کیا۔ وہ بس خرید کر بھول جاتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ اس پورٹ فولیو میں کچھ سٹاکس کی قیمت تو تقریباً 0 ہو چکی تھی، لیکن ایک ہولڈنگ ہیلوئڈ نامی کمپنی کی، اس کی قیمت $8 لاکھ سے زیادہ تھی۔ واہ! اور یہی ہیلوئڈ بعد میں زیروکس کارپوریشن بنی۔ وہ ایک سٹاک باقی تمام ناکامیوں پر بھاری پڑ گیا تھا۔ اور اس کی قیمت اس کی بیوی کے اپنے باقاعدگی سے مینج کیے جانے والے پورٹ فولیو سے کہیں زیادہ تھی۔
جی، یہ ہے کافی کین کی طاقت۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کی اپنی بدترین جبلتوں سے بچاتا ہے، گھبراہٹ، لالچ۔ بالکل، یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو طویل مدتی بنائیں۔ آپ صرف وہی کمپنیاں خریدیں گے جن پر آپ کو 10 سال کا بھروسہ ہو۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک اور مثال ملی جس پر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ کون سی؟ ایک فنڈ ہے وویا کارپوریٹ لیڈرز ٹرسٹ فنڈ۔ اس نے 1935 میں امریکہ کی 30 بڑی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے آج تک کوئی نیا سٹاک نہیں خریدا۔ کچھ کمپنیاں ختم ہو گئیں، کچھ ضم ہو گئیں، لیکن فنڈ مینیجر نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو سرمایہ کاری کے سارے اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن نتیجہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اس کچھ نہ کرو فنڈ نے پچھلے 5 اور 10 سالوں میں 98% دوسرے فنڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 98%؟ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ بہترین کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں اور پھر راستے سے ہٹ جائیں تو کمپاؤنڈنگ اپنا جادو خود دکھاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، وہی سوال جو میں نے پہلے سوچا تھا کہ کیا یہ آج بھی ممکن ہے؟ بالکل۔ 1958 میں S&P 500 میں شامل کمپنیوں کی اوسط عمر 61 سال تھی۔ آج یہ 20 سال سے بھی کم ہے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ تو یہ خرید کر بھول جانے والی حکمت عملی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم شروع میں خریدیں کیا؟ جی، وہ کون سی کمپنیاں ہیں جنہیں کافی کے ڈبے میں رکھنے کا فائدہ بھی ہو؟ بہت اچھا سوال ہے، اور کتاب اسی پر بات کرتی ہے۔ جب وہ 100 بیگرز کے جڑواں انجن یعنی ٹوین انجنز کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ پہلا انجن تو ظاہر سی بات ہے، کمائی میں زبردست اضافہ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا انجن زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ ہے ان کمائیوں پر مارکیٹ کی طرح سے زیادہ ملٹیپل دیا جانا، جسے تکنیکی زبان میں پی ای ریشو ایکسپینشن کہتے ہیں۔ یعنی مارکیٹ کا اعتماد بڑھنا؟ بالکل۔ اس کی بہترین مثال کینیڈا کی ایک کمپنی MTY فوڈز ہے۔ 19 سالوں میں اس کی فی شیئر کمائی 12.5 گنا بڑھی۔ جو خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت بڑی۔ لیکن سٹاک 100 گنا بڑھا۔ انتظار کریں، کمائی صرف 12 گنا بڑھی لیکن سٹاک 100 گنا، یہ کیسے ہوا؟ یہی تو سارا کھیل ہے۔ جب MKY چھوٹی کمپنی تھی تو مارکیٹ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اس کی کمائی پر صرف 3.5 کا PE ملٹیپل دیتی تھی۔ بہت کم۔ لیکن جیسے جیسے کمپنی کامیاب ہوتی گئی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا، اس کا PE بڑھ کر 26 ہو گیا۔ تو کمائی میں 12 گنا اضافے کو جب PE میں تقریباً 8 گنا اضافے سے ضرب دی گئی تو نتیجہ 100 بیگر تھا۔ یہ صرف جوش نہیں، یہ اعتماد میں تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو یقین ہو گیا ہے کہ کمپنی کی ترقی پائیدار ہے۔ صحیح۔ اسی موضوع پر ہندوستان کی ایک فرم موتی لال اوسوال نے بھی تحقیق کی اور انہوں نے 100 بیگرز کے لیے 5 عناصر کا ایک فریم ورک بنایا جسے وہ SQGLP کہتے ہیں۔ SQGLP یہ کیا ہے؟ یہ 5 خصوصیات کا مخفف ہے۔ S یعنی سائز چھوٹا ہو، Q یعنی کوالٹی اعلیٰ ہو، G یعنی گروتھ تیز ہو، L یعنی یہ کوالٹی اور گروتھ طویل مدتی ہو یعنی لانجیوٹی، اور آخر میں P یعنی پرائس یعنی قیمت مناسب ہو۔ اگر غور کریں تو یہ فریم ورک انہی اصولوں کا خلاصہ ہے جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، Q یعنی اعلیٰ معیار کی مینجمنٹ اور L یعنی طوالت، یہ کافی کین والی سوچ کا ہی دوسرا نام ہے۔ اور اس Q یعنی کوالٹی مینجمنٹ والی بات میں ایک انسانی عنصر بہت اہم ہے، اسکن ان دی گیم، یعنی اپنا پیسہ داؤ پر لگانا۔ جی، ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں جن کے مالکان یا CEOs کا اپنا کافی پیسہ اسی کمپنی میں لگا ہو۔ یہ خیال اتنا مقبول ہے کہ مشہور ٹی وی شو سائنفیلڈ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بالکل، جب CEO کی اپنی دولت کمپنی کی کارکردگی سے جڑی ہو تو اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اس پر ولیم تھورن ڈائک کی ایک اور بہترین کتاب ہے دی آؤٹ سائیڈرز۔ جی، اس میں 8 ایسے غیر روایتی CEOs کا تجزیہ کیا گیا جنہوں نے غیر معمولی دولت پیدا کی۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ خود کو بزنس آپریٹر سے زیادہ ایک سرمایہ کار سمجھتے تھے۔ ان کا بنیادی کام سرمایہ کی تقسیم تھا، یعنی پیسے کو کہاں اور کیسے لگانا ہے۔ جی، وہ کمپنی کا سائز بڑھانے کے بجائے فی شیئر قدر بڑھانے پر توجہ دیتے تھے، اور سہماہی نتائج کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ اور سب سے اہم بات، یہ مالک آپریٹرز بحران کے وقت ہمت والے فیصلے کرتے تھے، جیسا کہ 2008 کے مالی بحران کے دوران جب زیادہ تر CEOs گھبرا رہے تھے، ان
آؤٹ سائڈرز نے اپنی کمپنیوں کے شیئرز بھاری مقدار میں خریدے، کیونکہ انہیں اپنی کمپنی کی طویل مدتی قدر پر یقین تھا۔ ان کا اپنا پیسہ لگا تھا، اس لیے وہ ایک مالک کی طرح سوچ رہے تھے، ملازم کی طرح نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید وارن بفٹ اور برکشائر ہیتھوے ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں یہ کمپنی 18,000 گنا بڑی ہے۔ یہ 100 بیگر نہیں، یہ 18,000 بیگر ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے ضرور کوئی خاص راز ہوگا۔ اس کا ایک بہت بڑا راز برکشائر کا انشورنس کاروبار ہے۔ لوگ اسے ایک ہولڈنگ کمپنی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد انشورنس ہے۔ اور انشورنس سے انہیں ملتی ہے انشورنس فلوٹ۔ یہ فلوٹ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو انشورنس کے لیے آج 100 روپے دیے، لیکن میرا کلیم شاید 2 سال بعد آئے، تو وہ 100 روپے 2 سال تک آپ کے پاس ہیں؟ بالکل یہی ہے۔ اب سوچیں کہ برکشائر کے پاس لاکھوں پالیسی ہولڈرز سے اربوں ڈالر جمع ہوتے ہیں۔ جب تک کلیمز ادا نہیں ہوتے، بفٹ اس رقم کو، اس فلوٹ کو دوسری کمپنیاں خریدنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے مفت کا قرض ہے؟ مفت سے بھی بہتر۔ اگر ان کی انشورنس کمپنیاں منافع بخش رہیں تو یہ قرض نہ صرف مفت ہے، بلکہ وہ اس قرض کو رکھنے کے لیے پیسے بھی کما رہے ہیں۔ یہ تو کسی بھی سرمایہ کار کا خواب ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 100 بیگرز کی تلاش کوئی راز نہیں، بلکہ صبر اور چند بنیادی اصولوں کا کھیل ہے۔ آپ کو طویل مدتی سوچنا ہوگا، کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو سمجھنا ہوگا، اور کافی کین والی ذہنیت اپنانی ہوگی کہ اچھے سٹاکس کو وقت دیا جائے۔ اور ان اچھے سٹاکس کی پہچان کے لیے جڑواں انجن کو دیکھنا ہوگا، کمائی میں اضافہ اور مارکیٹ کے اعتماد میں اضافہ۔ اور سب سے اہم، ایسے لوگوں کے ساتھ سرمایہ کاری کرنی ہوگی جن کا اپنا پیسہ بھی داؤ پر لگا ہو۔ جی، وہ لوگ جو آپ کی کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں صبر سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک چونکا دینے والا خیال چھوڑ کر جاتے ہیں، جو کتاب کے سٹاک بائی بیکس والے باب سے لیا گیا ہے۔ جب ایک اچھی کمپنی اپنے شیئرز مارکیٹ سے واپس خریدتی ہے تو وہ باقی بچ جانے والے شیئر ہولڈرز کے لیے فی شیئر قدر میں اضافہ کرتی ہے۔ کتاب میں کہا گیا ہے، ایک طرح سے یہ کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو کھو کر زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ واہ! یہ خیال اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ قدر اصل میں کیسے پیدا ہوتی ہے، اور ایک سرمایہ کار کے طور پر آپ کا اصل مقصد کیا ہے، بھیڑ کا حصہ بننا یا ان چند لوگوں میں شامل ہونا جو آخر تک ساتھ رہتے ہیں۔